ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ یار میں کیسے مدینے پہنچوں گا، میں کیسے نبی پاک کے پاس پہنچوں گا، پاسپورٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ویزا نہیں ہے۔ دعائیں تو کر سکتے ہیں، آنسو تو بہا سکتے ہیں، اللہ کو یاد، اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کر سکتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں رات کو سوتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ کبھی تو ایسا ہو کہ مجھے رات اس لیے نیند نہیں آ رہی کہ آج مدینہ یاد آ رہا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی تو آنکھوں سے آنسو بہے نا کہ یہ تو میرے اختیار میں، پیسے میرے اختیار میں نہیں، مگر میں التجا تو کروں، درود تو پڑھوں۔ ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ایسے بلاوا آتا ہے۔ ایک عاشق رسول کا انداز بتاتا ہوں۔ وہ سوچتے تھے یار میرے پاس تو حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، مدینے جانے کے پیسے نہیں ہیں، مگر پاسپورٹ جتنے پیسے تو ہے نا، پاسپورٹ بنا لیتا ہوں، بلاوا آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، 5-10 ہزار روپے میں بن جاتا ہے پاسپورٹ۔ اسی نیت سے 5 سال 10 سال کا پاسپورٹ بنا کے رکھ لو کہ انشاءاللہ پاسپورٹ بن گیا، یا اللہ اب ویزا تو عطا فرما، راستہ تو عطا فرما دے۔ تو اس عاشق رسول نے اپنا پاسپورٹ بنایا، کہتے 1 روپیہ اس کے علاوہ نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی۔ جس دن پاسپورٹ بن کر آیا اس دن مدینے کا بلاوا آ گیا۔ نیت کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ پرابلم یہ کہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہی نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ان کے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ یار مدینہ شریف بھی جانا چاہیے، ساری دنیا گھومتے ہیں مگر شوق نہیں ہے۔ میری گزارش یہ اس قرآنی واقعے سے سیکھنا جو ہے کہ ہمیں یہ مدینہ منورہ کا شوق دل میں پیدا کر۔ اور کیوں شوق پیدا نہ ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب یہاں 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ انعام کتنا بڑا ہے؟ شفاعت واجب ہے، قیامت کے دن شفاعت ہو گئی تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ مگر اور گہری بات سنو، علماء کہتے ہیں شفاعت ہوگی کس کی؟ یاد رکھیے گا، کسی غیر مسلم کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، ایمان والا مرے گا، اس کی شفاعت ہوگی۔ ہم میں سے کس کو پتا ہم ایمان والے مریں گے کہ نہیں؟ ہم تو دعا کرتے ہیں نا، دعا ہی کرنی چاہیے اللہ ایمان سلامت رکھیو۔ مگر یہاں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ وجبت لہو شفاعتی، واجب ہو گئی اس پر میری شفاعت۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مدینے جاتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک اور عشق والی بات سنو، روایتوں میں آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا، سب سے پہلے شفاعت کبریٰ تو نبی پاک کو عطا کی جائے گی۔ سب سے پہلے شفاعت نبی پاک فرمائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، آپ کو شفاعت کی اجازت ملے گی، مگر اس